السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ڈیورنگ پریگنینسی آپ کو قرآن پاک کی کن سورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حمل کے دوران قرآن پاک کی کن سورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے جس سے اس کا بچہ خوبصورت، مکمل، صحت مند اور نیک پیدا ہو اور بچے کی پیدائش کے وقت عورت کے لیے آسانی ہو۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک میں اللہ نے ہمارے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، تو ہمیں لازمی قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ویسے تو قرآن پاک کا ہر ایک لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو حمل کے دوران پڑھنی چاہیے، جیسے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ڈلیوری کا پروسیس آسانی سے مکمل ہو، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ خوبصورت پیدا ہو، جو کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ یوسف کو پڑھیں۔ بچے کی اچھی گروتھ ہو اور بچے کے تمام اعضاء مکمل ہوں، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ لقمان کی تلاوت کرتی رہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ کوثر کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ بچے کی حفاظت کے لیے آپ کو چاہیے کہ 4 کل کی تلاوت کریں، آیت الکرسی اور سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام بھی کریں۔ آج کل زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ مس کیریج کا ریشو کافی بڑھ گیا ہے، تو مس کیریج سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ ہجرت کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ خدا آپ کو صحت مند اولاد عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ درود شریف اور لا حول ولا قوت کا ورد کرتی رہیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ آپ کو اللہ ماں کا درجہ عطا کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب آپ حمل کے دوران ہی قرآن، نماز اور تسبیحات کی پابندی کرتی ہیں تو اس کا اثر آپ کے ہونے والے بچے پر پڑتا ہے۔ 20 ہفتے کے بعد بچہ آپ کی آواز کو اچھے سے محسوس کرتا ہے، یعنی وہ آپ کی آواز سن سکتا ہے، اس لیے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہوتی، آپ کو چاہیے کہ آپ پریگنینسی کے دوران ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور قرآن پاک، تسبیحات کو پڑھتی رہا کریں، نماز بھی پابندی سے پڑھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ سے کافی فائدہ ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے بچے کا